حکم آیا ہے کہ فتنے کو بھی فتنہ نہ کہوں، جیسا دیکھا ہے سنا ہے اس کو ویسا نہ کہوں۔ کس قدر ظلم ہے حالات کا یہ، آپ دھوکہ مجھے دیں اور میں دھوکہ نہ کہوں۔ ہم فتنے کو فتنہ کہیں گے، ہم دھوکے کو دھوکہ کہیں گے، ہم جس کے خالص بندے ہیں بس اسی کو سچا کہیں گے، کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ فتنہ کیا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کون سا فتنہ ہے جس کو اللہ نے قتل سے بھی زیادہ سخت اور اکبر قرار دیا ہے، فتنہ انکار احادیث یا فتنہ انکار قرآن۔ اگر فتنہ انکار احادیث لیا جائے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی سلام علیہ کے دور میں کیا یہی فتنہ موجود تھا؟ کیا آپ سلام علیہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، کتاب الکافی، استبصار، ملا یحذر فی الفقہ، تہذیب الاحکام، امام مالک، امام احمد، امام طبرانی اور کس کس کی حدیث پر آپ سلام علیہ فتنہ انکار حدیث کا فتویٰ لگاتے تھے؟ اب بہت سے لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو نبی سلام علیہ کے دور میں موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اس دور میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان کتابوں کے زیر اثر جو آپ سلام علیہ کے کئی سو سال کے بعد لکھی گئیں، فتنہ انکار احادیث کی اصطلاح کیوں ایجاد کی گئی؟ یہاں بھی فتنہ انکار قرآن کی بجائے فتنہ انکار احادیث کی آگ کیوں بھڑکائی گئی؟ حالانکہ جن کتابوں پر اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہی نہیں، ان کے انکار پر فتنے کا فتویٰ لگانا بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، کیونکہ فتنہ انکار حدیث کی اصطلاح خود ساختہ ہے اور سب اپنی اپنی حدیث کے انکار میں فوراً یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اس لیے جس فرقے کی حدیث کا رد آپ نے کیا، وہ بھلے سنی کی ہو یا شیعہ کی، وہاں آپ فتوے کی زد میں ضرور آتے ہیں۔ اس لحاظ سے امت کے ہر فرد پر یہ فتویٰ لگتا ہے۔ اور یہ اصطلاح اس وقت ایجاد ہوئی جب قرآن مخالف عناصر نے نبی سلام علیہ سے منسوب روایات لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی سلام علیہ کے دور میں تو نبی سلام علیہ کو خود قرآن میں جگہ جگہ ذرا سی بھی ترمیم یا تبدیلی کرنے سے اللہ کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا، اور جہاں اللہ نے تقول علینا بعض الاقاویل کہہ کر نبی علیہ السلام کی طرف سے اللہ پر کسی بھی قسم کی بات یا حدیث لکھنے پر انتہائی غصے کا اظہار کیا ہو، وہاں فتنہ انکار احادیث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر بقول ان حدیث لکھنے والوں کے نبی سلام علیہ کو ڈر تھا کہ جس نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو آپ سلام علیہ خود ایک حدیث کی موٹی سی کتاب محفوظ شکل میں تصنیف کر کے امت کے حوالے کیوں نہیں کر گئے، جس پر بخاری، مسلم، ماجہ، نسائی، ترمذی، داؤد یا کسی کا بھی نام لکھنے کی بجائے آپ کا اپنا نام لکھا ہوتا، اور نہ اس کتاب پر اسماء رجال جیسے فن کی فنکاریاں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بہرحال نبی سلام علیہ بھی جانتے تھے کہ کامل، مکمل، مفصل، خود مختفی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اب غور فرما لیجئے کہ قرآن میں جس فتنے کا ذکر ملتا ہے وہ فتنہ انکار قرآن ہے، کیونکہ رسول سلام علیہ کفار کے آگے اللہ کی آیات ہی پیش کرتے تھے اور اپنی گفتگو میں آیات کی بالادستی کو قائم رکھتے۔ اس لیے کفار کی تمام تر عداوت، دشمنی اسی قرآن کے ساتھ تھی، اور ان کافروں اور مشرکوں کے تمام اعتراض بھی قرآن کے متعلق ہی ہوتے تھے۔ اگر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب یا مثلو معہو کہہ کر کوئی اور مسودہ آپ کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا تو سوال جنم لیتا ہے کہ کفار کی اس سے بھی ویسی ہی عداوت، نفرت، دشمنی کیوں نہ تھی؟ وہ نفرت اور عداوت اور انکار میں ہمیشہ قرآن کا ہی نام کیوں لیا کرتے تھے؟ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت اس میں بےہودہ گوئی یعنی لغویات شامل کر دو،
کیا عجب ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی ترمیم کر دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں یا اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، یعنی قرآن۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ان کی قرآن سے نفرت ہی بڑھتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ کفار مسلسل قرآن کا انکار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سے نبی سلام علیہ کو قرآن سے ہی نصیحت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فذکر بالقرآن واتلو القرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، قرآن ہی پڑھ کے سنائیے اور قرآن ہی لوگوں تک پہنچائیے۔ ان آیات کے بعد کوئی ایسی دلیل بھی ملتی ہے جہاں سے یہ ثابت ہو سکے کہ فتنہ انکار احادیث بھی کوئی فتنہ تھا؟ اگر ایسا کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ملتا تو فتنہ انکار احادیث کی اصطلاح کا استعمال قرآن کے منافی روایت پرستانہ اور خود ساختہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ مختلف کتابوں کو سینے سے لگائے قرآن چھوڑ کر جس قسم کے فتنہ میں مبتلا ہے، اس فتنے نے مسلمانوں کو ایک نہیں رہنے دیا، ان سے محبت اور اخوت کا جذبہ چھین لیا، ان کو مفاد پرست اور خود غرض بنا دیا۔ اس کا اندازہ آپ دیگر مسلم ممالک پر ہونے والے مظالم سے اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ اس لیے جب تک فتنہ انکار احادیث کی اصطلاح زندہ ہے مسلمان مردہ ہی رہیں گے۔ مگر وہ دن تو آئے گا کہ جب یہ جان لیں گے ہم، بس ایک اللہ کی رسی کو مل کر تھام لیں گے ہم۔